السلام علیکم۔ بیان بھی سنے مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے، اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا 9 والعاشر، صوموا عاشوراء وخالف فيه اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وسع على عياله في النفقة يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا عاشوراء وخالفوا فيه اليهود. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا حرب لمن حاربهم وأنا سلم لمن سالمهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحاني من الدنيا. وكان الحسين كثير الصلاة والصوم والصدقة والحج وأفعال الخير كلها. گرامی قدر واجب الاحترام بزرگوں اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1445 اسلامی سال کا پہلا بڑا مہینہ محرم الحرام، آج اس کی 9 تاریخ ہے. یعنی کل کائنات کا خلاصہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ ہم سب کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عمر شریف کے 53ویں برس میں اپنے آبائی شہر مکۃ المکرمہ سے جو مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرما گئے تھے، آج اس کو 1444 سال پورے ہو گئے اور 1445ویں سال کا آج 9واں دن ہے. یہاں 2 سوال ہے.
سن ہجری سے اسلامی سال کا آغاز اور محرم پہلا مہینہ کیوں؟ جیسے عیسوی سن میں جنوری پہلا مہینہ، دیسی حساب میں کارتک پہلا مہینہ، اسلام میں پہلا مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحج۔ ایک سوال کوئی بھی پوچھ سکتا ہے، بھائی محرم سے پہلا مہینہ کیوں، ذی الحج آخری مہینہ کیوں، اور سن ہجری سے اسلامی سال کیسے شروع ہوا؟ اس سے پہلے اسلام میں جب آقا نے اعلان نبوت فرمایا تو عرب کے وہ مشرک جو 365 بت خود خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے، پھر بھی زندگی کے لوچے کبھی ختم نہیں ہوتے تھے، اور 365 معبود کے باوجود بھی زندگی بحال نہیں ہوتی تھی، تو ایک اللہ سے زندگی کیسے بحال ہو جائے گی؟ یہ مکہ کے مشرکوں کو سمجھ میں ایسے نہیں آتا تھا جیسے کل کے دن ماتم کرنے والوں کو ماتم پر نکیر سمجھ میں نہیں آتی، تعزیہ کرنے والے کو تعزیہ بند کرنے پر سمجھ نہیں پڑتی، شربت سبیل نیاز حسین والوں کو نیاز بند کرنے میں سمجھ نہیں پڑتی، ایسے ہی ان لوگوں کو بھی اس میں سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ کیسے اسلامی سال کا آغاز سن 90 چلا، کوہرام مچ گیا مکے میں۔ ایک عبداللہ کا در یتیم، ایک آمینہ کا لخت جگر، ایک عبد المطلب کا پوتا، ایک بنو ہاشم میں پیدا ہونے والا قریشی، ایک اللہ کی توحید کا ڈنکا بجا رہا ہے، 365 معبود خود خانہ کعبہ میں رکھی ہوئی مورتیاں، اور ان سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ھذا شیء عجاب، قرآن میں ہے، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا محمد کے کہنے پر صلی اللہ علیہ وسلم سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کو معبود بنا لیں؟ یہ تو بہت تعجب کی بات ہے۔ مکہ والوں نے کہا ہے اور قرآن میں لکھا ہے، ان سارے معبودان باطلہ سے بات بنتی نہیں ہے، ایک اللہ سے کیسے بات بنے گی؟ کوہرام مچا، تاریخ میں لکھا گیا، وہاں سے سن 90 چلا، 13 سال، سن 91 سے لے کر سن 93 جو آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے، اور 10 سال ہجرت کے بعد مدینے میں، جو 23 سال ہو گئے۔ اس سے پہلے ایک تاریخ چلتی تھی جس کو مکۃ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر حبشہ کے بادشاہ نے جب اٹیک کیا تھا بیت اللہ ڈھانے کے لیے، اس کا بیان قرآن کریم کی سورہ فیل میں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اتہاس میں ایک یادگار دن تھا۔ اللہ کے گھر کو تو کیا ڈھاتے، وہ بیت اللہ کو تو کیا تہس نہس کرتے۔ خداوند قدوس نے ابرہا اور اس کے پورے لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ اگر قرآن اس واقعے کی حکایت نقل نہ کرتا تو آج تک تاریخ میں وہ واقعہ محفوظ نہ رہتا۔ وہاں سے ایک تاریخ چلی تھی، یہ تو میں نے آپ کو سن ہجری سے پہلے مختلف تاریخیں چلی، اس پر ایک بات ذکر کر دی، اب اس کا اتہاس بھی لمبا ہے۔ دوسری بات، سن ہجری سے کیوں؟ ایک زبردست بلیدان اسلام کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، توحید و رسالت کے لیے، کل کائنات کا خلاصہ احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ اللہ کے کلمے کے خاطر وطن چھوڑا،
اہل و عیال، رشتے دار، آبائی وطن چھوڑنا، سارے مشاغل کو ترک کر دینا صرف اور صرف اللہ کی نسبت سے بہت بھاری کام ہے۔ لہذا سن ہجری سے آغاز ہوا، لیکن آپ کی ہجرت تو سفر میں ہوئی تھی۔ یہ تو محرم کا مہینہ ہے، تو پہلا مہینہ سفر ہونا چاہیے، پہلا مہینہ محرم کیوں؟ ارادہ آپ نے محرم میں کر لیا تھا، اور جب سے آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو نیکی لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا ارادہ محرم میں تھا، عملی کرن سفر میں ہوا، اور ربیع الاول میں جا کر کے آپ مدینہ پہنچ گئے۔ اس حساب سے اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوا۔ یہ تو تین باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اب چوتھی بات جو سمجھنے کے قابل ہے، محرم کا مہینہ اور اس کی 10 تاریخ، امت کا بیشتر طبقہ یہی سمجھتا ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی معرکہ کربلا میں 72 جانثار، جس میں 17 اہل بیت اور قریشی افراد تھے، حضرت عقیل ابن ابی طالب، جعفر ابن ابی طالب، تینوں خاندان کے معزز افراد، بنو ہاشم پورا اس معرکہ کربلا میں 72 ساتھیوں کے سمیت جام شہادت نوش فرما گیا۔ اس وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ بس عاشوراء محرم کی فضیلت حسین ابن علی کے معرکہ کربلا کی وجہ سے ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدت الشہر عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اور گنتی 12 ہے۔ ان میں 4 بڑے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج اور رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو 4 مہینوں میں محرم کا نام آ گیا۔ آقا نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں، زمانہ گم گام پر اپنی اصلیت پر آ گیا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 مہینے بڑے ہیں، خصوصاً سال بھر اور خصوصاً ان 4 مہینوں میں کوئی بھی گناہ کا کام مت کرو۔ آقا نے خود خطبہ دیا، اور بخاری اور مسلم کی روایت صحیحین سے اس خطبے کا میں نے ترجمہ آپ کو کر دیا۔ اے لوگوں، زمانہ گم گام کر اپنی اصلیت پر آ گئے، سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 مہینے پیدر پہ ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور ایک جمادی اور اخرا اور شعبان کے درمیان میں یعنی رجب۔ تم خصوصیت سے ان مہینوں میں کوئی حکم عدولی، نافرمانی، خلاف ورزی اور گناہ کا کام نہ کرو۔ تب کہاں امام حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تھی۔ محرم کا مہینہ پہلے سے محترم رہا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، پیرانی پیر بڑے پیر صاحب نے بہت کتابیں ان کی ہے۔ ایک کتاب بنیت الطالبین ہے، اس میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی مبارک مہینے میں آسمان، زمین، لوگ، قلم، عرش، کرسی اور بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیے۔ حضرت آدم کو پیدا کیا، توبہ قبول ہوئی، جنت میں پہنچایا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، حضرت ادریس کو مقام علیہ نصیب ہوا۔ اس طرح حضرت داؤد کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے گلزار ہوئی، نمرود کی آگ ابراہیم پر گلزار ہوئی،
حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل محرم کی 10 تاریخ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات پا گئے، اور بنو اسرائیل کا نجات دہندہ دن عاشوراء محرم۔ یہ روایت کافی پرانی ہے، کئی علماء اور مشائخ نے اس کو نقل کیا ہے، خصوصاً مولانا عبدالسلام غیر مقلدین کے بہت زبردست شیخ الحدیث اور عالم سلفی عالم ہیں، اور وہ روایت پر بہت جرح اور نقد کے بعد قبول بھی کرتے تھے۔ آج کل واٹس ایپ پر کچھ علماء کے محرم کے روزے اور محرم کے ان 10 پیغمبروں پر ہونے والے 10 واقعات کے سلسلے میں تبصرے آئے ہیں، اور کہا ہے کہ ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے علاوہ تمام تر واقعات کوئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ دیکھیے، آپ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہیں، وہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ ان کے ضعف پر آپ کی طرف سے کیا جرح و تعدیل ہے، اور آپ نے کیا راجع ہے، آپ کے پاس دلائل اور اس کے مرجوح ہونے کے مستند روایتیں آپ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ 2 چیزوں سے بہت بڑی شکایت ہے۔ ایک تو محرم کے روزے ختم ہو گئے، واٹس ایپ پر آ گیا کہ مستحب ہے، لیکن میں ان علماء سے بھی بہت ہی شد و مت کے ساتھ جرح اور تعدیل کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے جو مشہور ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے بعد سب سے اونچے روزے کی تلاش میں بےتاب تھے کہ رمضان کے بعد بہت بڑے اجر و ثواب کے اعتبار سے کون سا روزہ ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رئیس المفسرین کہ اللہ کے نبی نے تلاش کر لیا، وہ عاشوراء محرم کا روزہ ہے۔ کیا تمہارے پاس ذخیرہ احادیث میں وہی روایت ہے کہ رمضان کے روزے کی فرضیت ختم ہونے کے بعد محرم کے مہینے کے روزے کا استحباب باقی رہ گیا؟ ہم نقد کرتے ہیں، ان لوگوں پر جرح کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس کی روایت موجود ہے جس میں روزے کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ کرنے کے کاموں میں میں پھر سے اس کو ذکر کروں گا۔ بنو اسرائیل اتہاس میں ایک مظلوم قوم بھی رہی، اور اتہاس میں ایک ظالم قوم بھی رہی۔ ظالم اس اعتبار سے 300 پیغمبروں کو ایک صف میں کھڑا کر کے قتل کر دیتے تھے۔ ظالم ہوئی، مظلوم بھی ہوئی۔ آدمی کو ظلم کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، لیکن ظلم اس پر بھی ڈھایا جاتا ہے۔ اندھیر نہ کر ورنہ تجھ پر ہمیشہ کا اندھیرا ہو جائے گا۔ پہلے اللہ ظالم کو بھی مہلت دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کو مظلوم بھی بناتا ہے۔ کوئی زبان سے ظلم کرتا ہے، کوئی اعضاء اور جوارے سے ظلم کرتا ہے، کوئی اقتدار کی پنپ پر ظلم کرتا ہے، کوئی اقتدار بحال رکھنے کے لیے ظلم کرتا ہے، کوئی اپنی گدی سنبھالنے کے لیے ظلم کرتا ہے۔ ظلم کی مختلف طرق دنیا میں رائج۔ اتہاس میں ظلم جب اس قوم نے کیا، پھر اللہ نے فرعون جیسا ظالم مسلط کیا، تو یہ قوم ظلم کی پنپ نہیں لا سکی، تعب نہیں لا سکی۔ فرعون بیل گاڑوں میں بیلوں کی جگہ بنو اسرائیل کو جوتتا تھا۔ وہ ظلم اتہاس میں جو فرعون نے کیے، نمرود نے کیے، قارون نے کیے، شاید دھرتی پر کسی نے کیے ہو۔ آپ تاتار کے مظالم
انتہائی خطرناک، لیکن یہ تمام ظلم سیکھے گئے ان سے، اس حساب سے وہ مظلوم بھی قوم ہوئی، ظالم بھی رہی۔ اخیر میں فرعون کے ظلم تشدد جب سمیٹنے کا موقع آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی شکل دی ان کو، اور حضرت موسیٰ کی شکل میں بنو اسرائیل ہمیشہ کے مظالم سے قبطیوں کے اللہ تعالیٰ نے عافیت کا دین دیا، اور فرعون اور اس کی قوم پر نو عذاب بھیجے۔ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، یہ سب قرآن میں مذکور ہے۔ انتہائی خطرناک مظالم کے بعد رات چاہے کتنی بھی لمبی ہو، لیکن ایک دن سویرا آنے والا ہے۔ دن چاہے کتنا بھی لمبا ہو، لیکن اس کو سورج کو غروب ہونا ہے۔ کل ان کے دن تھے، آج ان کے دن آئے۔ فرعون اپنی پوری قوم سمیت بحر کلثوم میں غرقاب ہوا، اور حضرت موسیٰ اور بنو اسرائیل جو ضعیف تھے، ناتواں تھے، کمزور تھے، اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ وہ محرم مہینے کی 10 تاریخ تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نجات کے دن عبادت کے لیے جو چیز پسند فرمائی وہ روزہ تھا۔ حالانکہ حضرت موسیٰ صاحب تورات پیغمبر بھی تھے، وہ چاہتے تو تورات کا ختم کرتے جیسے ہم قرآن ختم کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ بنو اسرائیل سے 1000 رکعت نماز پڑھواتے، جسے لوگ 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ کل کے دن کچھ مسجدوں کے اندر نماز شروع ہوتی ہے۔ مجھے اسی مسلک کے ماننے والے لوگوں نے کہا کہ نہ عید پڑھتے ہیں نہ بقرہ عید، مشکل سے رمضان بھی نہیں پڑھتے، لیکن عاشوری کی اشراق کے بعد سے لے کر چاشت تک کی اتنی رکعتیں تو ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھو اسلام سمجھنا چاہیے، بہت عظیم تر ذخیرہ اسلام کا ہے۔ اپنی طرف سے ہم نماز بھی نکی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے عید بھی نکی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے غم بھی نکی نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے خوشی بھی طے نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے افضل عبادت روزہ تھا، روزہ پسند کیے، اور بنو اسرائیل نے روزہ رکھا، پوری قوم نے روزہ رکھا۔ آقا ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ کے بعد عیسیٰ تک کافی انبیاء تشریف لائے۔ قوم بنو اسرائیل آج بھی موجود ہیں یہود، لیکن اب یہودی روزہ نہیں رکھتے۔ میں آپ کو وہ روایت بھی سمجھاؤں گا، اب یہودی روزہ نہیں رکھتے، چونکہ لمبا زمانہ ہو گیا۔ پہلے روزہ رکھتے تھے بنو اسرائیل، تو آقا ہجرت فرما کر مدینہ گئے۔ مدینہ میں پہلے سے یہودیوں کا تسلط، آج تو تقریباً پوری حجاز مقدس اور حرمین شریفین پر شیعوں اور یہودیوں کا اگر کہا جاوے کہ 95% تسلط ہے تو غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک ہسٹری ان کی بندھی پڑی ہے، کب کب یہ لوگ اقتدار میں آئے اور کب ان کا اقتدار ختم ہوا۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے جڑ مول سے ان کو اکھاڑ کر کے پھینکا تھا۔ اب دیکھیے، آقا نے پوچھا کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے ظلم و تشدد سے لمبے زمانے کے بعد ہم نے بہت سہا ہے، پھر ہم کو نجات ملی ہے ہمارے پیغمبر موسیٰ کے صدقے میں، اور حضرت موسیٰ نے ظلم کے ختم پر انصاف کا سورج جب طلوع ہوا اور بہت سہنے کے دن جب ختم ہو گئے اور اب ہم آزاد ہو گئے، تو ہمارے پیغمبر نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا۔
لہذا ہم بھی شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو آقا نے یہ فرمایا نحن احق بموسیٰ ان یتبع، حضرت موسیٰ کی اتباع کا تو ہم سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک روزہ رکھا 10 تاریخ، پھر آپ نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر صوموا عاشورا وخالفوا فيه اليهود صوموا قبله يوما او بعده يوما۔ دیکھو اگر میں آئندہ زندہ رہا تو 2 روزے رکھیں گے، 9 اور 10 یا 10 اور 11، لیکن آئندہ اس سے پہلے آقا دنیا سے تشریف لے گئے، چونکہ محرم کے بعد سفر آیا اور سفر کے بعد ربیع الاول آیا اور 12 تاریخ کو آقا دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن حکم باقی رہا۔ اس پر بات چلی تھی ابتدائے آفریدیش عالم سے محرم کا مہینہ محترم رہا ہے۔ بنو اسرائیل کو بھی اسی دن ظلم تشدد سے نجات ملی تھی۔ اس دن کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس دن کرنے کے کام 2 حدیث میں ثابت ہیں۔ ایک آقا نے فرمایا صیام یوم عاشورا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، یہ مسلم شریف کی روایت۔ آقا نے فرمایا عاشوراء محرم کا روزہ رکھنے سے 1 سال پچھلے کے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے صوموا التاسع والعاشر صوموا عاشورا وخالفوا فيه اليهود، تم لوگ 9 اور 10 کا یا 10-11 کا روزہ رکھ کر یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ 1 رکھتے ہیں تم 2 رکھو، اتباع سنت کی غرض سے 2 روزے رکھے جاتے ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ رمضان سے پہلے، رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشوراء محرم کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی، یعنی جب رمضان کے روزے کی فرض ہوئی، اب عاشوراء محرم کے روزے کی فرضیت ختم ہو۔ جب رمضان کے پورے مہینے کے روزے اس امت پر فرض ہوئے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جب یہ آیت اتری پورے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہوئے، اب عاشوراء محرم کا روزہ فرض نہیں رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رمضان کے روزے کی فرضیت تک عاشوراء محرم کا روزہ لوگ رکھتے تھے، اسی لیے عاشوراء محرم کے روزے کا استحباب ثابت ہوا، لیکن ہر مستحب عمل مستحب کے درجے کا بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے بھی درجات ہیں۔ جیسے عبداللہ بن عباس کی روایت میں نے پیش کی کہ آقا کو طلب رہتی تھی کہ رمضان کے بعد 11 مہینے میں وہ کون سا دن ہے کہ جس دن کا روزہ 11 مہینوں کے روزوں کے مقابلے میں بہتر ہو۔ حالانکہ نبی جی نے فرمایا ایام 20 کے روزے رکھا کرو، ہر مہینے کی 12 13 14 یا 13 14 15 کے روزے رکھا کرو، ہر مہینے کے 3 روزے، اس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، یعنی چاند کے روزے رکھا کرو۔ لیکن عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں آقا نے تلاش کر لی کہ رمضان بھر کے بعد سب سے بہتر روزے کی سیزن وہ محرم کا مہینہ ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، یہ چیز ثابت ہو گئی۔ دوسری چیز من وسع علی عیالہ فی النفقۃ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر صدر، جن کا خرچ ہمارے ذمے ہے، اولاد ہیں، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے اخراجات ہمارے ذمے ہیں، عاشوراء محرم کے دن اچھے سے اچھا گھر میں کھلائے، جو کھانا عام دنوں میں کھاتے ہیں اس کے مقابلے میں اچھے سے اچھا کھانا کھلائے۔ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پورے سال
اس گھر میں وسعت کے دروازے کھول دے گا. اگر پورے سال روزیوں میں برکت چاہتے ہو تو عاشورہ محرم کے دن اپنی اولاد، بیوی بچے، ماں باپ، رشتہ دار، اس میں اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ. یہ دو چیزیں ثابت ہیں. باقی ذخیرہ احادیث، اقوال سلف، قرآن اور سنت میں تیسری کوئی چیز ثابت نہیں. لیکن کل ہی آپ دیکھیں گے، 10 تاریخ کل ہے، آپ دیکھیں گے تعزیہ منایا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، نوحہ کیا جاتا ہے، اس طرح سوگ منایا جاتا ہے. شیعہ پورا مہینہ کالے کپڑے پہنتے ہیں. ایک بھی اچھا کام محرم کے مہینے میں نہیں کرتے. پہلی بات تعزیہ، یہ تعزیت سے نکلا ہے. تعزیت کسی کی موت کی خبر پہنچنے پر اس گھر والوں کو جو صدمہ لاحق ہوا کسی کے انتقال کا، اس کو صبر کی تلقین کرنا اور اس کو تسکین دینے کا نام تعزیت ہے. تعزیت کسی گھر میں موت ہوئی اور انتقال کی خبر پہنچی، اس گھر والے کو صدمہ لاحق ہوا، اس صدمے پر صبر کی تلقین کرنا اور صبر کی تسکین دینا اس کو، اس کا نام اسلام میں تعزیت ہے. اخیر سے گولتے حذف کر دو تو تعزیہ ہو گیا، تعزیتن، اور اس کو وقف کر دو، حرکت گرا دو تو تعزیہ ہو گئے. آپ کسی کے کان میں جا کر کے پوچھیں جو اس طرح کے خرافات میں مبتلا ہے، شاید 99% 99.1% بھی آپ کو اس عربی لینگویج اور اس لفظ کا اچار کا جواب دے سکے، نہیں دے سکیں گے. اب دیکھو، اسلام میں کسی بھی میت پر اور کسی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یحد علی میت فوق 3 الا علی زوج. جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، جو آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہے، کسی مرنے والے پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ مناوے. ہاں، بیوی ہے، اپنے شوہر کے انتقال پر 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، باقی کسی کے لیے اجازت نہیں. بیوی 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، لیکن بالکل الٹا ہے. تعزیہ سوگ منانے کا دن منایا جاتا ہے، اور اس واقعے کو کتنا لمبا زمانہ گزر چکا، 1380 سال سے زیادہ واقعے کو حال گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی سوگ منایا جا رہا ہے. حالانکہ پیغمبر یہ فرما چکا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ہمارے نبی جی کو اپنی حیات طیبہ میں اپنی بیٹی کا بیٹا حسین معرکہ کربلا میں پچھاڑا جانا، 34 زخم نیزوں کے اور 33 زخم تلواروں کے، اور پیغمبر کو جبریل نے کربلا کی وہ مٹی اپنی مٹھی میں اٹھائی اور پیغمبر کو بتائی تھی، وہ سرخ رنگ حسین کا جس میں سیدنا حسین بن علی کی شہادت ہوئی، یہاں حسین پچھاڑا جائے گا اور اس سرزمین کے اندر شہید کیا جائے گا. اس کے بعد پیغمبر باقاعدہ حیات لمبا وقت رہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں تو صحابہ میں اسی دن اعلان فرما سکتے تھے. میں آپ کو اس گلشن اسلام کو سدا بہار بنانے کے لیے جن عظیم ہستیوں نے قربانی دی، مکی دور میں زخم کھائے بلال نے، عمار نے، صہیب نے، سلمان نے، خباب نے، شہادت نوش فرمائی سمیہ نے،
زنینہ زخمی ہوئی، آلام سے، مصائب سے، دردوں سے، مصیبتوں سے، زنجیروں میں جکڑ کر خطرناک چیکنے پتھر پر کھینچا جانا اور سینوں پر زنجیریں، بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ دینا، آگ کے گھروں میں ڈال دینا، اور سمیہ جیسی اسلام کی عظیم ہستی کی شہادت۔ لیکن اس کے بعد کبھی بھی حضرت عمار نے اپنی ماں کی شہادت پر، حضرت یاسر نے اپنی بیوی کی شہادت پر 3 دن سے زیادہ شوق نہیں منایا۔ چلو ہجرت کے بعد پیغمبر بنفس نفیس 27 مرتبہ میدان میں اترا، بختر پہن کر، ہتھیار لے کر۔ کتاب المغازی جلد ثانی بخاری پڑھو۔ 56 مرتبہ صحابہ کو معرکوں کے اندر فوجیں بنا کر کے بھیجا، اور 27 مرتبہ بے نفس نفیس لڑائی کا بختر پہن کر، خود کی ٹوپی پہن کر اللہ کے پیغمبر اپنی تلوار لے کر کے معرکے میں نکلے، جن میں 9 بڑی لڑائی ہے: بدر، احد، احزاب، قریظہ، بنو المستلق، حنین، طائف، خیبر، فتح مکہ، باقی سب چھوٹی۔ ان 9 کے علاوہ 27 میں سے 9 وضع کرو، پیغمبر 19 مرتبہ اور بھی معرکے میں اترا۔ ایک عجیب داستان رنج و علم ہے۔ اسلام کا دوسرا سال ہجرت کے بعد بدر میں 19 صحابہ، جن کے چمکتے دمکتے نام آج بھی بدر کی بستی کے برج پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی بدر کے میدان میں ان شہداء اسلام کی، جو اسلام کی فتح مبین کہی گئی، لیکن 13 یا 19 صحابہ کی شہادت ہوئی اور الگ قبرستان کے اندر ان کو دفن کیا ہے۔ اگر تعزیت کی جاتی کسی پر تو شہداء بدر اس بات کے عظیم لائق تھے، جن کے نتیجے میں آج تک مسلمان چھاتی ٹھوک کر، سینہ تان کر، غیروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی صلاحیت، قربان جائیں 313 بدریین پر، جن سے یہ توفیق پیدا ہوئی، جس کو قرآن میں فتح مبین کہا۔ لیکن پیغمبر نے ان نامور صحابہ کرام کی شہادت کے باوجود کبھی بھی یوم البدر نہیں منایا۔ اگر منایا جاتا اسلام میں تو یوم البدر منایا جاتا۔ ٹھیک، چلو چھوڑو اس کو۔ تیسرا سال ہوا، پیغمبر کی زندگی کا ایک ایک پہلو دیکھو۔ تیسرا سال ہے ہجرت کا۔ احد ہوا، احد، جس میں 1300 صحابہ اور دشمنوں کی بہت بڑی جمعیت 70 صحابہ جام شہادت نوش فرمائے۔ 70 صحابہ، جن میں سید الشہداء امیر حمزہ مصعب بن عمیر، وہ مصعب جو دین میں 3 جوڑی کپڑے بدلتا تھا، صبح کے کپڑے الگ اسلام سے پہلے، دوپہر کے کپڑے الگ، رات کے کپڑے الگ۔ جس گلی سے مصعب گزرتا تھا پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے عرب کا وہ خوبصورت، عرب کا وہ خوشبوؤں میں ملا ہوا انسان گزرا ہے جن کو لوگ مصعب کہتے ہیں۔ لیکن اسلام لانے کے بعد احد میں مسلح کیا گیا، ناک کاٹا گیا، گال چیرا گیا، اعضاء اور جوارے کاٹ لیے گئے۔ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو چھلنی کیا گیا، 87 زخم تیروں کے اور اتنے ہی زخم تلواروں کے، اور پیغمبر بے تحاشا بول چکا، اما حمزہ فلا بواقی له، ہائے میرے چاچا حمزہ کے لیے کوئی رونے والا نہیں۔ آپ پڑھو تو صحیح اسلام کو، اما حمزہ فلا بواقی له، ہائے ہائے، پیغمبر نے اس موقع پر ہائے واویلا کیا ہے۔ اسلام کا عظیم سپوت تھا، پیغمبر کا عجیب جانبدار تھا، وہ سید الشہداء کے لقب سے یاد کیا گیا۔ پھر تو سن ہجری 4 آتا ہے، 5 آتا ہے، 6 آتا ہے، سن ہجری 11 میں پیغمبر دنیا سے پردہ کر گئے ہیں۔ ابھی تو 7 نہیں 8 سال آئے تھے، کبھی بھی یوم الاحد نہیں منایا گیا، ماتم کا دین نہیں منایا گیا، تعزیت کا دین نہیں منایا گیا۔ اگر ہر ایک
اپنی مرضی سے ماتم کا دن نکی کر لے، نہ عید کا دن نکی کر لے، تو مسلمانوں کو کبھی فرصت نہیں ہوگی، نہ ماتم سے نہ عید سے۔ اس لیے کہ اتنے اسلام کے اندر گربناک واقعات ہیں کہ جس سے ایک لمبی چوڑی فہرست بھری پڑی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان اس تابعدار قوم کا نام ہے کہ جو اللہ کے فیصلے کو ایکسپٹ کر کے عملی کرن اس کا کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کے فیصلے کو قبول کرنے والی اس تابعدار قوم کا نام ہے جو قانون اللہ کے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں لے آتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اہل کتاب کے عالم نے، اے خلیفۃ المسلمین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن منا لیتے۔ کہا کون سی آیت؟ تو کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا اس نے پورے قرآن میں سے جو آیت منتخب کی ہے اس کا انتخاب تو قابل تعریف ہے، اس لیے کہ جو دین کمال کا ہوتا ہے وہ سنمان کا ہوتا ہے، جس دن سارے احکامات انسانوں کے نام اللہ کے فیصلے پورے ہو جائے، جب نصاب کی تکمیل ہوتی ہے تو وہ سراہنے کا دن ہوتا ہے، سنمانت دن ہوتا ہے۔ لیکن کہا اے اہل کتاب یہودی سن لے، اسلام میں دو عیدیں ہیں، تیسری کوئی عید نہیں۔ شیعہ کی عید غدیر حرام، عید میلاد اس کا ثبوت اسلام میں نہیں۔ ہر قوم کے لیے دو عید ہے، مسلمان کے لیے دو عید۔ کہا ہمیں اللہ کے پیغمبر نے دو عید دی ہے، لہذا ہم اپنی مرضی سے کوئی عید نہیں بنا سکتے، اپنی مرضی سے کوئی ماتم نہیں بنا سکتے۔ لیکن اسلام کی تاریخ بدر کے بعد احد، پھر قریظہ بر المستلق، فتح مکہ تک، پھر اسلام کے نامور شہیدوں میں عثمان ذی النورین کی شہادت کا حال ہم نے سنا، سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا حال ہم نے سنا۔ ان دونوں سے سیکھ کر کے حضرت حسین ابن علی نے محرم مہینے کی 10 تاریخ کے دن 72 جانثار ساتھیوں کے سمیت، جن میں 17 اہل بیت خاندان قریش کے لوگ تھے، اکثر مسلم ابن عقیل، جعفر ابن عقیل کی اولاد اور عبداللہ محمد اور ان کے تمام بھائی معرکہ کربلا میں شہید ہوئے۔ اسلام میں بہت المناک اور کربناک واقعہ اس کو کہہ سکتے ہیں یقیناً، لیکن سرکاری خطاب سید الشہداء امیر حمزہ کو حاصل ہے اور وہ پیغمبر کی سند ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اس واقعے کو آج تک امت نے جوں کا توں کیوں محفوظ رکھا ہے واقعہ کربلا کو؟ اس کی وجوہات، ایک یہ اہل بیت میں سے ہے، اور جس کو نبی سے محبت ہے اہل بیت سے محبت ہے، اسی لیے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اہل بیت کی محبت۔ قرآن سے محبت، نبی سے محبت اور اہل بیت کی محبت، 3 چیزیں اولاد کو سکھانی چاہیے۔ کچھ نہ سکھاؤ تو کچھ نہیں، لیکن 3 چیزیں ضرور سکھاؤ، ایک اللہ کی محبت، ایک رسول اللہ کی محبت، ایک اہل بیت کی محبت۔ اسی لیے تو نبی جی نے ایک مرتبہ چادر لی، ترمذی شریف کی روایت، علی، فاطمہ، حسن، حسین کو اس چادر میں لیا، اس وقت یہی اولاد تھی، محسن، رقیہ، کلثوم نہیں تھے، دنیا میں یہی 3 تھے، یعنی علی، فاطمہ، حسنین کریمین، اور فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، انا حرب لمن حاربهم وانا سلم لمن سالمهم، جو ان سے جنگ کھیلے ان سے میری جنگ، اور جو ان سے صلح کر لے ان سے میری صلح۔ کون تھے؟ حسین ابن علی، کثرت سے نماز پڑھتے تھے، کثرت سے روزہ رکھتے تھے،
صدقہ خیرات کرتے تھے، حج کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آیا، نفل نماز پڑھ رہے تھے رات کو، نماز جلدی پوری ہوئی اور کہا دیکھو کون قمبر خادم کا نام تھا، تو کہا ایک سائل ہوں، مدینہ کی گلیوں میں بھٹک رہا ہوں اور بھوک کے آثار اس کے جسم پر نمایاں تھے، گالوں میں کورچلیاں پڑ چکی تھی، بہت لاغر بدن تھا۔ حضرت حسین نے قمبر سے کہا کچھ ہے؟ کہا 200 درہم اہل بیت کے لیے آپ نے الگ کر دیے ہیں، سارا مال تو تقسیم ہو چکا ہے، کہا اہل بیت سے زیادہ حقدار آ گیا ہے، لاؤ۔ وہ تھیلی لی اور اس سائل کو دی اور کہا بھائی اس وقت حسین کا ہاتھ خالی ہے اور اس سے زیادہ خدمت میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، آقا نے فرمایا ہمارا حالیہ من الدنیا، یہ میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اللہم انی احب الحسن والحسین فاحبہما واحب من احبہما۔ ہمارا حسین کون ہے؟ جن کو پیغمبر نے بیان کیا، اے اللہ میں حسن حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی دونوں سے محبت کر۔ کون وہ بدقسمت اور محروم القسمت انسان ہوگا جب اللہ کا پیغمبر اللہ سے درخواست کرے میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کر۔ وہ قربانی تھی جو معرکہ کربلا میں پیش ہونے والی تھی۔ محبت کے بے شمار وجوہات ہیں، بیٹی کا بیٹا ہونے سے محبت تو ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن قیامت تک مشعل راہ رہتی دنیا کی انسانیت تک کے لیے جو بننے والی ذات تھی وہ محمد الرسول اللہ کا نور چشم، فاطمۃ الزہرا کا لفت جگر، علی کرار حیدر کرار کا وہ عظیم سپوت حسین ابن علی تھا۔ جو ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ اللہم انی احب الحسن والحسین فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر جو حسنین سے محبت کرے۔ اب ان سے کون محبت نہیں کرے گا؟ اور کیوں محبت نہ کی جائے؟ اس لیے کہ نبی فرماتا ہے یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ نمازوں میں اپنی پشتوں پر، اور اللہ کا نبی باضابطہ مدینے کی بازار میں ایک کندھے پر حسن کو بٹھاتا نواسے کو اور ایک کندھے پر حسین کو بٹھاتا، تو کسی نے کہا کتنا بہترین سواری ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سوار بھی تو اتنا ہی عمدہ ہے۔ انہوں نے سواری کی تعریف کی یعنی پیغمبر کی، تو نبی نے کہا نعم الرکب والراکب، خالی سواری اچھی نہیں، یعنی محمد الرسول اللہ جن کے موڈھے پر جن کے کاندھے پر حسین سوار ہے، حسن سوار ہے، اور تو محمد الرسول اللہ کی تعریف کرتا ہے، لیکن سوار کا حال بھی تو دیکھ، سوار بھی تو کتنے عالی مرتبت ہے۔ بڑے بھائی حسن تھے، سیدنا ابوبکر صدیق 2.5 سال خلیفۃ المسلمین رہ کر کے دور پورا ہو چکا، الخلافۃ من بعد 30 سنۃ، سیدنا عمر فاروق کے 10 سال 6 مہینے ختم ہو گئے، عثمان ذی النورین کے 12 سال 9 مہینے ختم ہوئے، علی مرتضیٰ کے 4 سال 6 مہینے، اب 3 مہینے باقی رہ جاتے تھے 30 سال میں۔ حضرت حسن خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اونچے درجے کے صحابی رسول ایک اجتہادی خطا کے شکار ہوتے ہیں، اپنے بیٹے یزید کے تفصیلی حالات کا علم نہیں اور خلیفۃ المسلمین نامزد کیا، حالانکہ حضرت حسین موجود ہے، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، محمد ابن ابی بکر اور بہت سارے صحابہ۔ ایک اجتہادی خطا کے پیش نظر یہی سے باپ کے بعد بیٹا سجادہ نشین کا سلسلہ شروع ہوا۔
ابو بکر عمر سے کوئی باپ بیٹے کا رشتہ نہیں، عمر کا عثمان سے وہ رشتہ نہیں، عثمان کا علی سے وہ رشتہ نہیں، اگرچہ علی اور عثمان ساڈو بھائی ہے، اگرچہ ابو بکر اور عمر سمدھی ہے، ویوائی ہے، لیکن ان سب کے باوجود باپ کے بعد بیٹا گدے نشین اور سجادہ نشین یہ سلسلہ اب تک نہیں تھا۔ لیکن 30 سال کا دور جب ختم ہوتا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، 3 مہینے بہت مشکل سے گزرے ہیں، پھر حضرت حسن نے پیغمبر نے فرمایا تھا ھذا ابنی لعل اللہ یصطلح بین الفئتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا حسن وہ ہے جو مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان میں صلح کرا دے گا۔ یہ تو حسن کے بابت فرمایا تھا۔ پیغمبر کے اقوال کو خدا کیسے پورے کرتا ہے، پیغمبر کی پیشین گوئی کس انداز میں پوری ہوتی ہے، اندازہ نہیں لگا سکتے، ارباب علم سمجھ سکتے ہیں۔ بچے تھے نے اس وقت کہا تھا، اور نبی کے دنیا سے رخصت ہونے وقت حسن 9 سال کے تھے اور حسین 8 سال کے تھے، یا حسن 8 سال کے تھے اور حسین 60 سال کے تھے، کیا عمر ہے؟ اور پہلے سے کہہ دیا تھا یہ میرا بیٹا حسن ہے اور مسلمانوں کی 2 جماعتوں کے درمیان میں صلح کرا دے گا۔ امیر معاویہ اور علی میں حکومتی سطح سے جو اختلافات تھے، ان اختلافات کا خاتمہ حضرت علی نے، خلافت تو ختم ہو چکی، حضرت حسن نے سمجھا کہ پیغمبر کے ارشادات 30 سال تو ختم ہو چکے ہیں، اب اس کے بعد تو امارت رہے گی، امارت، حکومت حکومت حکومت، خلافت تو نہیں رہے گی۔ خلافت ایک الگ چیز ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، سیاست اور راجکارن کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مسائل سمجھنے کے قابل ہے۔ ایک خلافت، ایک امارت، ایک سیاست، اسلام ایک عجیب مستند مستحکم اور اسلام کے الفاظ میں جامعیت۔ حضرت حسن کے 3 مہینے پورے ہو گئے، اس دن سے خلافت تو ختم ہو گئی، لہذا ترکیہ کی سلطنت عثمانیہ کے خواب ختم۔ ابھی جو چل رہا ہے نا واٹس ایپ پر، ہسٹری سے معلومات رکھو، سیرت کا مطالعہ کرو۔ 2 چیزیں ثابت ہیں، اس پر بات ہوئی تھی اور اصلی امام کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، صلح ہو گئی۔ کوفیوں نے حضرت حسن کو زہر دے دیا، حضرت حسن شہید ہوئے۔ والد بزرگوار حضرت علی کو زہر دیا، حضرت علی شہید ہو گئے۔ اب حضرت حسین باقی ہے۔ یزید ہر ایک کو اپنے ہاتھ پر زبردستی بیعتیں لیتا تھا۔ 3 قابل ذکر ہستیاں تھیں جن سے بیعت کا تقاضا بہت جلدی تھا، عبداللہ بن زبیر، حسین بن علی، عبداللہ بن عمر۔ لیکن عبداللہ بن عمر نے تو یہ سلسلہ ختم کر دیا، 2 ہستیاں باقی رہ گئی تھی، ایک عبداللہ بن زبیر جو مکہ میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور ایک حسین بن علی۔ حضرت حسین سمجھتے تھے یہ فاسق ہے، یہ کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا ہے، امیر نہیں خلیفہ، یہ فاسق ہے، یہ کبھی راج چلا نہیں سکتا۔ خلیفۃ المسلمین کا مبارک لیبل یزید پر لگے، اس میں قابلیت نہیں ہے، اس میں اہلیت نہیں ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں، یہ فاسق ہے۔ اس لیے بیعت ان کے ہاتھ پر نہیں لی، اور مسلمانوں نے متفقہ طور پر یزید کو اپنا خلیفۃ المسلمین منتخب نہیں کیا۔ اس سے پہلے حسن کو، اس سے پہلے علی کو، اس سے پہلے عثمان کو، اس سے پہلے عمر کو، اس سے پہلے ابو بکر کو مسلمانوں نے متفقہ کا خلیفہ مانا تھا۔ بس یہ اختلافات کا آغاز اور باطل کے سامنے کبھی نہ جھکنے کا سر بلندی کا جذبہ، 72 جانثار فدائین، یہ واقعہ قلبناک بھی ہے اور المناک بھی ہے۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، معصوم، اور ماؤں کی چھاتیوں سے
دودھ پیتے بچے چھین کر کے معرکہ کربلا میں جب جام شہادت نوش فرمائے ہو تو کیا یہ واقعہ بھول جانے کے قابل ہے؟ یاد رکھا جاتا ہے. لیکن یہ قربانی حسین ابن علی کی مقدر تھی. اللہ تعالیٰ نے جو مقام ان کو دیا تھا، جنت کے جوانوں کے سردار سیدہ شباب اہل الجنہ الحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہما، جنت کے جوانوں کے سردار حسن اور حسین، ان سے محبت کی جائے، ان کی عظمت دل میں بٹھائی جائے. پھر سے روزے کا رواج دیا جائے، 9-10 کا روزہ رکھا جائے. اللہ کے نبی کا سب سے پسندیدہ روزہ رمضان کے بعد محرم کا تھا. اس کی عادت بناؤ. پہلے گھروں میں، محلات میں اور گلیوں میں ان دنوں میں رمضان کا سما چھا جاتا تھا، اور تو بھولے سے ایک کا دکھ کا کوئی روزہ رکھتا ہے. عادت ڈالو اس کی. میں بہت تاکید اس لیے کرتا ہوں، اگر یہ گنے چنے افراد اور اس میں برکت نہیں ہوئی تو آنے والی نسلیں تو مستحب کہہ کر کے بات ختم کر دیں گے. اور ان علماء سے بھی میرا بہت ہی زبردست ناقیدانہ انداز میں نے جرا کی ہے کہ تمہاری نظروں کے سامنے استحباب کا مسئلہ ہے تو کیا تمہاری نظروں کے سامنے محمد الرسول اللہ کے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے کی تلاش میں عبداللہ ابن مسعود کا قول نہیں ہے؟ لہذا اسلام کی عظمت کو بحال کرنا چاہیے. خود خریز ایسے مسائل میں پیدا کر پئی، عبادت کے معاملات میں مستحب عمل کو مستحب سمجھ کر چھوڑے نہیں. اب مدارس کے قلعوں میں باضابطہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے اور بچوں کو عادت ڈلوائی جاتی ہے، اور کل کے قریب طلبہ ان کو اس بات کا شوق دلایا جاتا ہے کہ بھئی روزہ رکھو. یہ عادت یہاں سے بنتی ہے، اور 7 سال میں، 3 سال میں، 5 سال میں 5, 7, 10 محرم آ گئے. اگر یہ عادت 10 محرم میں بن گئی، میری زندگی کے 52 سال کا انوبھو یہ ہے، کبھی بھی اتنی عمر تک 5-10 کے میرے ہو گئے، اتنی عمر تک کبھی بھی محرم کا روزہ چھوٹتا نہیں ہے. یہ طالب علم کی عادت ہے، زمانہ ہے طالب علمی میں. لہذا ان عادتوں کو اپنانا چاہیے. گھر والوں میں کھانے میں وسعتیں برتنی چاہیے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیز ہے وہ اسلام میں نہیں ہے. قاتلان حسین نے حضرت حسین کے قتل کی ملامت کو چھپانے کے لیے ماتم کیا تھا. سب سے پہلے ماتم یزید نے کیا ہے. میں آپ کو ہسٹری بتاؤں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ قسم خدا تعالیٰ کی. ماتم کی رسم بد یزید نے کی ہے، اور یزید پر لعنت بھیجی جاتی ہے، اور یزید کے عمل کا عملیکرن کرایا جاتا ہے. کیسی ہے یہ عقل مندی؟ کہاں ہے یہ انصاف؟ سب سے پہلے یزید رویا ہے، اور اس کے مگر مچھی کے آنسو تھے اس کے، ہائے حسین. اور عبداللہ ابن زیاد کا یہ ہو وہ ہو، میں نے کہاں قتل کرنے کا کہا تھا؟ قتل کا بدنما داغ اپنے اوپر سے دھونے کے لیے اس نے ماتم کیا اور اس نے رویا. لہذا اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو ہسٹری اٹھا کر مسترد کتابیں پڑھ کر کے دیکھ لی جائے. بس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. 2 چیزیں ثابت، باقی ذخیرہ احادیث میں، سلف کے اقوال میں، 10 لاکھ پیغمبر کے ارشادات میں، قرآن کریم کی 6665 آیتوں میں، کہیں بھی دنیا میں اس دن جو ہو رہا ہے یا لوگ منا رہے ہیں، اس کا ادنا سا بھی ثبوت مل جائے تو رات دن 24 گھنٹے کی ہر سیکنڈ ہم ان کے لیے تیار ہیں. لیکن کہیں ذخیرہ احادیث میں یہ چیز ہے نہیں. اللہ تعالیٰ صحیح ثابت مستند سنت اور شریعت اور صحابہ کی سیرت کو اپنانے کی اور عمل میں لے آنے کی، اور حضرات حسنین کریمین سے، خاندان اہل بیت سے اور آقا سے بھرپور محبتیں عظمتیں نصیب فرمائے، اور ان کی تابع داری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اعلان یہ ہے دیہان سے، ایک بچیوں کے مدرسے کے چندے کے سلسلے میں مولانا تشریف لائے ہیں. مستحق ادارہ ہے، زکوٰۃ ملنا صدقہ خیرات کے ذریعے سے امداد فرما دیجیے. اللہ اکبر.